قاضی محمد بن عبد الباقی وساس بیان کرتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اسکون پذیر تھا۔ ایک دن مجھے شدید بھوک لگ گئی۔ اس وقت میرے پاس کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنی بھوک مٹا سکتا۔ میں تلاش رزق کے لیے گھر سے باہر نکلا تو راستے میں ریشم کا ایک تھیلا پایا جو ریشم کے ایک دھاگا سے بندھا ہوا تھا۔ اسے لے کر میں اپنے گھر آیا، اسے کھولا، اس میں موتی کا ایک قیمتی ہار پایا۔ ویسا ہار میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں اسے لے کر اپنے گھر سے باہر نکلا، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی اسے تلاش کر رہا ہے اور اس کے پاس تھیلی میں 500 دینار ہیں۔ وہ باواز بلند کہہ رہا ہے، جو موتی کا ہار واپس کر دے گا یہ اس کے لیے بطور انعام ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا، میں تو سخت ضرورت مند ہوں اور شدت بھوک سے تڑپ رہا ہوں، کیوں نہ یہ سونا لے لوں اور اس سے مستفید ہوں اور موتیوں کا تھیلا اسے واپس کر دوں۔ میں نے اس آدمی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ اسے لے کر میں اپنے گھر آیا۔ اس نے تھیلی کی نشانی، موتیوں کی تعداد، ان کی علامت اور دھاگا جس سے وہ بندھا ہوا تھا، تمام کے بارے میں تفصیل سے بتلا دیا۔ تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ واقعی یہی اس ہار کا مالک ہے۔ میں نے ہار نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس نے مجھے 500 دینار دینا چاہے، لیکن میں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میں یہ امانت بغیر کسی بدلہ اور جزا کے واپس کر دینا چاہتا ہوں۔ بدلہ تو اللہ دیتا ہے اور میں اسی سے اس کی امید و توقع رکھتا ہوں۔ اس نے بہت اصرار کیا اور کہا، انعامی رقم لے لو، لیکن میں نے اسے لینے سے صاف انکار کر دیا، تو وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر رزق کی تلاش کے لیے میں مکہ سے روانہ ہوا، کشتی میں سوار ہوا۔ سمندر میں لہروں کا اس قدر طوفان آیا کہ کشتی ٹوٹ گئی اور سارے لوگ جو تھے وہ ڈوب گئے۔ مجھے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا مل گیا، میں اس پہ سوار ہو گیا۔ سمندر میں بہت دنوں تک ادھر ادھر بہتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ میں سمندری لہروں کے رحم و کرم پہ بہتا رہا۔ آخر کار ایک ایسے جزیرے میں پہنچ گیا جہاں لوگوں کی آبادی تھی۔ میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا اور قرآن پڑھنے لگا۔ جب وہاں کے لوگوں نے مجھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ میرے پاس آنے لگے اور کہنے لگے، ہمیں قرآن مجید پڑھانا سکھا دیں۔ میں نے انہیں قرآن کریم کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ اس کے عوض میں مجھے بہت سارا مال دستیاب ہوا۔ پھر مجھے مسجد میں مصحف کے چند اوراق ملے، میں انہیں لے کر ان پہ لکھنے لگا۔ لوگوں نے مجھ سے پوچھا، تم اچھی کتابت جانتے ہو؟ میں نے کہا، ہاں۔ پھر وہ اپنے بچوں کو کتابت کی تعلیم کے لیے میرے پاس بھیجنے لگے۔ میں انہیں کتابت کی تعلیم دینے لگا اور اس کے عوض بھی مجھے بہت سارا مال ملا۔ کچھ دنوں کے بعد لوگوں نے مجھ سے کہا، ہمارے پاس ایک یتیم بچی ہے جو نہایت ہی حسین و جمیل اور پری پیکر ہے۔ اس کے پاس بہت سارا مال و دولت بھی ہے۔ ہم لوگوں کی دلی خواہش آرزو ہے کہ آپ اس سے شادی کر لیں، لیکن میں نے انکار کیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، مجھے شادی کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ آخر کار میں راضی ہو گیا اور اس لڑکی سے شادی کر لی۔ انہوں نے اسے تیار کیا اور میرے سامنے لائی۔ میں نے جو ہی اس پہ نظر ڈالی تو میں نے اس کی گردن میں وہی پہلے والا موتی کا ہار دیکھا جسے میں نے واپس کیا تھا۔ میں حیرت و تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، اے شیخ، آپ نے اس لڑکی کا دل توڑ دیا۔ آپ اس لڑکی کو دیکھنے کی بجائے برابر اس کے ہار کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے لوگوں سے ہار کا قصہ بیان کیا تو وہ مارے خوشی و مسرت کے کود پڑے، باواز بلند نعرہ تکبیر و تحلیل کہنے لگے اور اتنے زور و شور سے چیخنے اور چلانے لگے کہ ان کی آوازیں پورے جزیرے میں گونج اٹھیں۔
میں نے کہا بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ شیخ جنہوں نے آپ سے یہ ہار واپس لیا تھا وہ اسی نیک سیرت لڑکی کے والد محترم تھے۔ وہ برابر یہی کہا کرتے تھے کہ جس نے یہ قیمتی ہار واپس کیا ہے اس کے جیسا میں نے اس دنیا میں کوئی دیانتدار امانتدار مسلمان نہیں پایا۔ اور وہ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اجمع بینی و بینہ حتی ازوجہ ابنتی، اے اللہ اسے مجھ سے ملا دے تاکہ میں اس سے اپنی صاحبزادی کی شادی کر دوں۔ انہوں نے جو ارادہ کیا تھا وہ ابھی پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ میں نے اس نیک سیرت خاتون کے ساتھ ایک لمبی مدت تک ازدواجی زندگی گزاری۔ اس سے 2 بچے پیدا ہوئے، پھر وہ دائی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ اس کی وفات کے بعد ہار کے وارث میں اور 2 بچے ہوئے، پھر 2 بچے بھی انتقال کر گئے، پھر میں ہار کا تنہا وارث ہوا۔ پھر میں نے اس ہار کو 1,00,000 دینار میں فروخت کر دیا، اور یہ مال و دولت جو تم میرے پاس دیکھ رہے ہو اسی مال کا باقی کا حصہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کا اجر و بدلہ لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی ضائع نہیں کرتا، اور وہ چیز اللہ کی تائید و نصرت کے ساتھ ہمیشہ اس کے پاس رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔